بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ صرف تسبیح تحلیل کا ہی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے رمضان کا روزہ رکھ کر دشمنان دین کا مقابلہ بھی کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اجازت بھی فرمائی کہ مقابلہ بڑا سخت ہے، روزہ نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، پھر رکھ لینا۔ لیکن صحابہ کرام تو بات کو جانتے تھے کہ جو آج اجر ہے وہ کل نہیں، جو آج ثواب ہے وہ کل نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ روزے کی برکت سے فتح نصیب ہو جائے۔ احکام خدا بندی کی قدر و قیمت ان لوگوں کو تھی، اس زمانے کی عورتوں کو تھی، مردوں کو تھی۔ آج تو دین ایمان جو ہے وہ ایک فالتو چیز ہے، نہ کھانے کے کام آتی ہے، نہ پہننے کے کام آوے، نہ دکان کا کام دے دین ایمان، نہ مکان کا کام دے۔ ہے بڑی قیمتی چیز، اس کی قیمت ان لوگوں سے جا کے پوچھ کے آؤ، ان کی قبروں سے جنہوں نے اپنی جانوں میں سے ایک ایک صحابی کے سینکڑوں ٹکڑے کر دیے گئے۔ علیحدہ ہی مزاج تھا ان لوگوں کا۔ جنگ کی تیاری ہے، اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مائی ہے، مغرب کی نماز پڑھی، صلاۃ الاوابین کے نفل پڑھے مائی نے، باغ میں رونے لگ گئی۔ بیوہ عورت ہے، خامند نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ ایک بچے نے پوچھ لیا، امی جان کیوں آپ رو رہی ہیں؟ امی نے کہا، بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا، ماں جب تک آپ بتاؤ گی نہیں حلق سے لقمہ گزرے گا نہیں۔ کبھی ایسی اولاد ہوا کرتی تھی کہ ماں رو اور بیٹا روٹی کھائے۔ جب اصرار کیا زیادہ، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، میرے نور نظر لگتے جگر پیارے بیٹو، مدینہ منورہ میں 3 دن گزر گئے، جنگ کا اعلان ہے، جہاد کا اعلان ہے، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دی، کسی نے کھجور پیش کی، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے عقیر دیا، کسی نے تلوار دی، کسی نے نیزہ دیا۔ میرا غریب گھر ہے، بیوہ ہوں، عورت ذات ہوں، کل میدان بدر میں جنت لوٹے گی، سارا مدینہ جنت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا۔ تم ابھی معصوم بچے ہو، میں عورت ذات ہوں، میرا گھر کوئی حصہ نہ ڈال سکے گا، مال میرے پاس نہیں، دولت میرے پاس نہیں، کپڑا میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میں کیا جا کر پیش کروں؟
मासूम बच्चे कहने लगे, अम्मी जान अपनी हसरत बताओ, अपनी तमन्ना बताओ, अपना शौक बताओ, अपना शौक बताओ, रोती क्यों हो? अम्मी जान कहने लगी, बेटा मेरा तो दिल चाहता है सुबह तुम दोनों चले जाओ और जाकर मैदान जिहाद में शरीक हो जाओ और अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ते में लड़ो, जिहाद करो, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कुर्बानी की शहादत की खबर सुनती जाएगी, दो रकात नमाज शुक्राने के पढ़कर कबूलियत के लिए झोली फैलाती जाऊंगी। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिल देखो, जिगर देखो, गुर्दा देखो, यतीम पूंजी, यतीम सरमाया, गरीब बच्चे, बेवा औरत के यतीम बच्चे हैं, उनको भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना चाहती है। कुरान ऊंचा हो जाए, ईमान ऊंचा हो जाए, अल्लाह का नाम ऊंचा हो जाए, मेरी औलाद उसके नाम पे सारी कट जाए। वो भी औरतें थी, अपने बच्चों की गर्दन पेश कर रही है कुरान के लिए, ईमान के लिए, कब्र हशर के लिए। आज ये भी औरतें हैं, अपने बच्चों की हजामत भी इस्लाम में नहीं बनवाती, कपड़े भी अंग्रेजी से पहनाती हैं, शक्ल भी अंग्रेजी बनाकर रखती हैं बच्चों की, और बड़ी खुश होती हैं। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों बच्चों को लेकर, अपनी यतीम पूंजी को लेकर, अपना यतीम सरमाया लेकर, अपनी जिंदगी भर का असासा लेकर दरबार रिसालत में पहुंच गई। जवाब मिला, बच्चे छोटे हैं, जंग के काबिल नहीं, जिहाद के काबिल नहीं। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रो दिया, मेरे आका मैं बेवा हूं, गरीब हूं, मिस्कीन हूं, बेसहारा हूं, ये मेरी यतीम पूंजी है, मेरा यतीम सरमाया है, इसे जरूर कबूल फरमाओ। किसी ने कह दिया, ये परला तो बड़ा मालूम होता है। छोटे वाला एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करके कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे भी बड़ा हूं। सहाबा के बच्चों का जज्बा देखो। आज हम खुश होते हैं बच्चे अगर माल नूच के लाए, खून कमा करके लाए, धोखा फरेब करके आए, माँ बाप भी खुश होते हैं, बीवी बच्चे भी खुश होते हैं, और ये भी इंसान थे, ये भी औरतें थी, ये इनका भी पेट था, ये भी बेवा औरत थी, यतीम पूंजी को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कराने के लिए कोशिश कर रही है। बच्चों का हौसला देखो। कोशिश है मैं पीछे न रह जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया, मैंने ये दोनों बच्चे कबूल कर लिए, बेवा का शौक है, बेवा का शौक है, इनका ख्याल करना तेरी जिम्मेदारी है। मैदान बदर में इनका ख्याल करना तेरी जिम्मेदारी है। मैदान जिहाद में चले गए दोनों बच्चे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दाएं बाएं खड़े हो गए। और जब बच्चे जाने लगे, अम्मा ने दोनों बच्चों के कुछ कान में कहा, सारे कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय, अम्मा ने कुछ कान में कहा, मासूम बच्चों के कान में मां ने कुछ कह दिया, और ये कह दिया, ख्याल करना पीठ में जख्म खाओगे तो दूध माफ न करूंगी, सीने पे जख्म खाना। मेरे बच्चों कल क़यामत के दिन अपनी मां का सर नीचे ना कर देना।
دونوں شہید ہو جانا۔ خلصہ تو اپنے یتیم بچوں کو قربان کرا کے خوش ہو رہی ہے؟ یتیم پونجی کو کٹوا کر اللہ کے نام پہ ذبح کرا کے تو خوش ہو رہی ہے؟ خلصہ کہتی ہے ہاں، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جب لوگوں کو بلائیں گے، کسی کو کچھ کہہ کر بلائیں گے، جب مجھے بلائیں تو یہ آواز آئے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ، 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ کہا ہے۔ یہی تمنا ہوا کرتی تھی حضرات کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا دلہن سوئے ہوئے ہیں، عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی کوشش، عمر بھر کی حسرتیں، ساری آرزویں آج پوری ہوئی ہیں، لیکن رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ، یہ سر اس کی امانت ہے، یہ دھڑ اس کی امانت ہے، یہ زبان اس کی امانت ہے، یہ آنکھیں اس کی امانت ہے، اس کے نام پہ قربان کر دو، اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، غسل جنابت بھی بھول گئے۔ حضرت حنظلہ نے یوں بیوی کے چہرے پہ نظر ڈال رکھی ہے اور بولتے نہیں ہیں۔ بیوی کہنے لگی حنظلہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، شرماتے ہو، مجھے عورت سمجھ کے کہتے نہیں کہ میں گھبرا جاؤں گی۔ حنظلہ جس کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کا میں پڑھتی ہوں، مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو، جہاد میں جانا چاہتے ہو، حنظلہ میری بھی سنو، چلے جاؤ، واپس آنے کی کوشش نہ کرنا، بچ کر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ تمہارا دل نہیں ملا دونوں کا، تمہاری طبیعت نہیں ملی۔ ایک رات کی دلہن اپنے خامد کو قربان کرنا چاہتی ہے۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے تمنا صرف ایک ہے کہ کل قیامت کا میدان لگے اور لوگوں کو آوازیں آئیں، جب میرا نام آئے، اللہ کی عدالت سے آواز آئے ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ خامن قربان، بچے قربان، اور بچے بھی کیسے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دونوں بچے کھڑے تھے، سجی کھبے میرے دونوں بچے کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگا رکھا تھا۔ میدان بدر گرم ہوا، مجھے یہ دونوں بچے کہنے لگے چچا جان وہ ابو جہل کون ہے، ہمارے نبی کا دشمن کون ہے، وہ ہمارے نبی کو ستانے والا ان میں کون ہے؟ عبد الرحمن نے اشارہ کر دیا وہ جو سرکس گھوڑے پہ سوار ہے، اچھلتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہے، وہی ابو جہل ہے۔